محبت کے سخت رنگ قسط نمبر 16 رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش۔ تحریر اور آواز شہر بانو۔ شادی کی پہلی صبح جب سورج کی پہلی کرن سکندر حویلی کے بڑے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو پورے کمرے میں گلابوں کی باسی مہک اب بھی پھیلی ہوئی تھی۔ حورین نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر حیا کی ایک گہری سرخی دوڑ گئی۔ اس کا سر اب بھی شاہ میر کے چوڑے اور مضبوط شانے پر ٹکا ہوا تھا اور شاہ میر کا ایک باری بازو اس کے ساتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حورین نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تاکہ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ سکے، لیکن اس کی ہلکی سی جنبش پر شاہ میر کی گرفت اور مضبوط ہو گئی اور اس نے نیند میں ہی حورین کو اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ اتنی جلدی مجھ سے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حورین شاہ میر کی نیند سے بری باری اور بے حد رومانٹک آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر ہی حورین کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شاہ میر صاحب پلیز چھوڑیں، صبح ہو گئی ہے، ملازمین کیا سوچیں گے؟ مجھے نیچے جا کر حویلی کے باورچی خانے کا کام بھی دیکھنا ہے۔ شاہ میر نے اب اپنی گہری اور سلگتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سیدھا حورین کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلربا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حورین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آج کے بعد اس حویلی کا کوئی ملازم یا کوئی بھی انسان تمہارے فیصلوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم اب اس حویلی کی نوکرانی نہیں، شاہ میر سکندر کی بیوی ہو اور اس پورے خاندان کی واحد مالکن ہو۔ تمہارا کام حکم دینا ہے، کام کرنا نہیں۔ شاہ میر نے نہایت پیار سے حورین کے گال کو چھوا، جس سے حورین نے اپنی نظریں۔ شاہ میر کی اس بے پناہ عزت محبت نے حورین کے دل کے سارے زخم دھو دیے تھے۔ دونوں کچھ دیر اس طرح ایک دوسرے کے حصار میں گم رہے جہاں صرف سکون ہی سکون تھا۔ دوپہر کے وقت حورین جب حویلی کی روایات کے مطابق سفید اور سنہری مدار جوڑا پہن کر نیچے ہال میں آئی تو تمام ملازمین ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حویلی کے پرانے منشی جی نے آگے بڑھ کر حویلی کی چابیوں کا بڑا چمکیلا گچھا نہایت احترام سے حورین کے سامنے رکھا۔ بیگم صاحبہ، شاہ میر صاحب کا حکم ہے کہ آج سے حویلی کا ہر فیصلہ آپ کی مرضی سے ہوگا۔ حورین نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چابیاں تھامیں تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، لیکن ٹھیک اسی وقت حویلی کے بڑے پھاٹک پر ڈاکیا آیا اور اس نے ایک گمنام لفافہ منشی جی کو دیا۔ منشی جی نے وہ لفافہ حورین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حورین نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، اس کے اندر سے ایک پرانی تصویر نکلی۔ وہ تصویر شاہ میر کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ تصویر سے کٹا ہوا تھا اور نیچے خون جیسے سرخ رنگ سے لکھا تھا، شاہ میر سکندر کی محبت کے سخت رنگ صرف تمہارے لیے نہیں ہیں حورین، اس کی زندگی کا ایک ایسا ماضی بھی ہے جو بہت جلد تمہاری اس خوشی کو خاک میں ملا دے گا۔
تصویر کو دیکھتے ہی حورین کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا فرش پر جا گرا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ گمنام لفافہ کس نے بھیجا ہے؟ کیا رانیہ حویلی سے جانے کے بعد اب شاہ میر کے کسی پرانے راز کو استعمال کر رہی ہے؟ تصویر میں شاہ میر کے ساتھ موجود وہ پراسرار لڑکی کون ہے؟ اور کیا شاہ میر کا کوئی ایسا ماضی ہے جو حورین سے چھپایا گیا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اگر آپ کو ہماری یہ رومانٹک اور سسپینس سے بھرپور قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو